الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا. آیت نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ چھٹا پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیت کے اندر یہ گزرا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور پھر انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، عہد و پیمان کو توڑ دیا، نافرمانی کی. جبکہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ اگر تم میرے وعدے کی پاسداری کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے، میرے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی تائید کرو گے، اللہ کو قرض حسن دو گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کی تائید، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا ہے، تمہیں جنت کے اندر داخل کرنا ہے. لیکن انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ انہوں نے توڑ دیا. تو آج کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، فرمایا کہ اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کے توڑنے کی وجہ سے پہلا کام ہم نے یہ کیا، ان کے اوپر ہم نے لعنت کر دی. لَعَنَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہو گئی. اللہ خود فرما رہا ہے میں نے ان کے اوپر لعنت کر دی. ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، اور جب ان کے اوپر لعنت ہو گئی وہ ملعون ٹھہرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو گئی. تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا، جس کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو، سنگ دل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دی. ایک تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، اور پھر اس کی پاداش میں، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سنگ دل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہو سکتا. تو جب ان کے دل بھی سخت ہو گئے، ان کے اوپر لعنت بھی ہو گئی، وہ ملعون بھی ٹھہرے، سنگ دل بھی ہو گئے، پھر انہوں نے الٹے کام شروع کر دیے. اور بھی انہوں نے پھر ایک بڑی نافرمانی یہ کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی کلام کو بھی تبدیل کر دی. اللہ کی کلام کے اندر جہاں جو لفظ تھا اس لفظ کو انہوں نے تبدیل کر دیا. معنوی تبدیلی بھی کی اور لفظی تبدیلی بھی کی، اور یہ آگے ہی حد سے تجاوز کرنے والے بن گئے، اور نافرمانیوں کے اندر حد سے زیادہ بڑھنے والے بن گئے، اور نافرمانیاں ان کی بڑھتی گئی. لفظی تبدیلی انہوں نے یہ کی
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا فارقلیت، سریانی تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا فارقلیت کا لفظ، اور اس کا معنی بنتا ہے احمد، انہوں نے اس کا نام شفیع اور مددگار لکھ دیا، فارقلیت کا لفظ بھی وہاں سے ختم کر دیا، شفیع اور مددگار۔ اور یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی فاران کی چوٹیوں سے تشریف لے آئیں گے، 10,000 ان کے مددگار، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جماعت ہوگی۔ جو 10,000 لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ 10 لاکھ کر دی، تاکہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو پہچان بھی نہ سکے۔ اس طرح انہوں نے تبدیلیاں کی، اللہ کی کتاب کو تبدیل کیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے جو فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا، جو ان کو ترغیب کی گئی تھی، ان کو حکم کیا گیا تھا، ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس سے وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ بھول گئے سب کچھ وہ ختم کر بیٹھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، محبوب جو نافرمانیاں آپ ان کی سن چکے ہیں، یہاں تک یہ یہاں تک رکے نہیں ہیں، ان کی حد بندی نہیں ہوئی کہ آپ آئندہ کے لیے نہیں کریں گے، آپ آئندہ بھی ان کی خیانت سے مطلع ہوتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے کہاں کہاں یہ خیانت کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کرنے کے لیے حملہ کیا، اور آپ کو اپنے گھر بلا کر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا کر کہنے لگے ہم آپ سے جو ہے آپ کی دعوت سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں دعوت دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہمیں نصیحت کریں اور اپنی نبوت کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں اور قائل کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اوپر سے ہم چکی کا پوڑ نیچے سے گرائیں گے آپ کے اوپر، نعوذ باللہ، اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، ان کے کمرے کے سائے میں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جلدی سے آپ واپس چلے جائیں بس۔ اور وہ اندر داخل ہوا بدبخت، وہ اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، تو ادھر سے اسے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چلے گئے، جا رہے ہیں، پیچھے سے بھاگا آپ جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دلوائی، بہت ہر طرح کا حربہ استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم۔ یہ ساری خیانتیں وہ ساری زندگی کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے، نافرمانیاں، بے ادبیاں، اللہ کی کلام کی تکذیب تو پہلے بھی انہوں نے کی، آج اللہ کے کلام کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں جلا رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی خیانت سے آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے یہ خیانت کرنے والے لوگ۔ الا قلیلا منہم، ہاں ان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو ایسے نہیں کریں گے، یعنی ان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو تحریف نہیں کریں گے کتاب کے اندر، کتاب کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے تبدیل نہیں کیا، ان کے اندر بہت کم لوگ ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، وہ ایمان بھی لے آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ محبوب آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، فاعف عنہم، ان کو درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ آپ ان کی اگر نافرمانی کو دیکھتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے روزانہ، تو آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیں اور نیکی کے اندر آگے بڑھیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، تو لہذا آپ ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ یہ تو تھے یہودی۔ اب فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نصارہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بستی تھی اس کا نام ناصرہ تھا، اسی سے ہی اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن مجید کے اندر من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پر جب مخالفین نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں جو آپ کی مدد کرنے والے ہیں، تو انصاری الی اللہ انہوں نے خود کہا، تو اسی سے یہ نصرانی اپنے آپ کو کہلاتے۔ یہ عیسائی ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ بھی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا، لیکن فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بس وہ وعدے کو وہ بھی بھول گئے،
اور وہ بھی جو فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا، جو ان کو نصیحت کی گئی، وہ فائدہ نہ اٹھا سکے اور نافرمانیاں کرنے میں آگے بڑھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان آپس میں ہی عداوت ڈلوا دی، آپس میں ان کی دشمنی ہوگی، ان کا بغض ہوگا، ان کو آپس میں کینہ ہوگا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، قیامت تک وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ لہذا عیسائیوں میں بہت سارے گروہ ہیں جو آپس میں سخت ترین دشمن ہیں، ایک دوسرے مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا تمہارے اندر بھی وہی عادتیں آ جائیں گی جو عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر ہے، پہلے والے لوگوں کے اندر۔ تم بھی ایک دوسرے کے مخالف بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کے اندر عداوت رکھنے والے بن جاؤ گے۔ ایسا نہ کرنا۔ آج ہم وہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر کے پھر ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ ایک چیز ہے کہ ہم اپنی ایک دوسرے کی غلطی تسلیم کریں، ہم کہیں کہ ہماری غلطی ہے، اور ہم اپنے ایک دوسرے کے درمیان مسلمان ہونے کے ناطے نرمی پیدا کریں۔ نرمی پیدا کرنے کی بجائے ہم سختی پیدا کر رہے ہیں۔ اختلاف بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، حالانکہ بہت سارے اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں بہت سارے مسائل پر اختلاف تھے، لیکن ادب اور احترام اتنا زیادہ تھا، وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتے، احترام تھا بہت۔ اور اسی طرح احترام ائمہ کرام میں بھی تھا۔ ہمارے ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان آپس میں بہت احترام تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، اور امام شافعی رفع یدین کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کے بالکل قائل نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، احترام دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ ایک دفعہ شاگردوں کہا کہ آج ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر جائیں گے، اور جب وہاں پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہم یہاں بغیر رفع یدین کی نماز پڑھیں گے، صاحب قبر کے احترام میں، ہم ان کے احترام میں آج رفع یدین نہیں کریں گے۔ یہ احترام تھا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بغیر رفع یدین کے سامنے نماز پڑھی، اور کسی نے یہ نہیں کہا بغیر رفع یدین کی نماز نہیں ہوئی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یا آپس میں اس طرح احترام اور محبت تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو امام اور اہل علم ایسے نہیں بنایا۔ جو اہل علم ہوگا وہ دلائل کے ساتھ تو بات کرے گا، لیکن وہ نفرت پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے اہل علم کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اہل علم ہمیں کیا سمجھ، دلائل تو ضرور دیں گے، دلائل سے مسئلہ سمجھائیں گے بھی ضرور، لیکن عداوت، نفرت، دشمنی یہ تو یہودیوں کی عادت ہے، یہ تو عیسائیوں کی عادت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں نرمی پیدا کریں اور اپنے آپ کو نفرتوں سے دور رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ نفرتیں، یہ عداوت، یہ بغض، یہ کینہ، یہ تو ہم نے عیسائیوں کے اندر ڈالا ہے، یہ تو ان نافرمانوں کے اندر ڈالا ہے، وہ قیامت تک ایسے ہوتے رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب ہم ان کو باخبر کریں گے جو وہ اعمال کر کے آئے ہیں، ہم سارے اعمال سے ہم ان کو باخبر کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی ذلت والی تھی، اور آخرت کے اندر بھی ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور ذلیل و خوار کر دیں گے، اور ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ لہذا مومنین جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی اتنی قیمتی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت کائنات کے اندر سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو اہل اللہ کو، اللہ والوں کو گالی دیتا ہے، مولانا عبد الجبار غزنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کے شاگرد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ان قریب یہ مرتد ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شاگرد قادیانی بن گئے۔ سارے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مرتد ہو؟ انہوں نے کہا جب آپ نے کہا ہے نا اس نے اتنے بڑے ولی کو گالی دی ہے، تو میرا جو ذہن ہے وہ اس حدیث قدسی کی طرف گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے ولی کو گالی دیتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے، اور جو کوئی آدمی کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کی اصل چیز کو نقصان پہنچا دوں تاکہ میرا مخالف ناکام ہو جائے۔ تو اللہ کے ہاں اصل چیز ایمان ہے، اللہ جس کے ساتھ جنگ کرتا ہے ایمان چھین لیتا ہے۔ تو میں نے کہا ان قریبی مرتد ہو جائے، تو وہ قادیانی بن گئے۔ اس لیے آج ہم اہل اللہ کو گالی دینے کے لیے
اور مخالفت کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے کو کیا کیا اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اہل اللہ کا احترام بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل کے اندر اختلاف ہوگا، عقیدے کے اندر اختلاف ہوگا، اور دلائل کے اندر اختلاف ہوگا، نظریے کے اندر اختلاف ہوگا، لیکن احترام ضروری ہے۔ احترام بجا لانا ہے، پھر اللہ رب العزت اس احترام کی وجہ سے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام، اس ادب کی وجہ سے اللہ پھر راہ ہدایت بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ادب اور احترام کو ہمیشہ بجا لانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔